آپ کو پتا بھی ہوگا کہ میں عالمی طور پر عالمی مقابلے میں آپ کے پاکستان کی طرف سے میں ایران چلا گیا، جو پوری دنیا کو 2008 میں بھی گیا، 6 میں بھی گیا، پوری دنیا کو مقابلے کے لیے بلاتے، لڑ گئے وہاں پر، لڑ گئے یہ کالی پگڑی والے اور یہ دوسرے ہمارے سنی لڑ گئے، یہ کہتے ہیں ہم قرآن کے وارث ہیں، وہ کہتے ہیں ہم قرآن کے وارث ہیں، یہ کہتے ہیں ہم اہل بیت کے وارث ہیں، سنی کہتے ہیں ہم اہل قرآن اہل بیت کے وارث ہیں، علی کے فاطمہ حسن حسین محمد ان کے وارث ہم ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں، آپس میں لڑ پڑے خوب لڑ پڑے، یہ ان کو ماں کی گالیاں دے رہے، وہ ان کو ماں کی گالیاں، پٹائی پر جب تیار ہو گئے، چیخ کر کے میں نے کہا اللہ کے لیے لڑو نہیں، اس کا فیصلہ آسانی سے ہو سکتا ہے، کون قرآن کا وارث ہے، کون نبی کا وارث ہے، حسن حسین علی فاطمہ کا وارث کون ہے، اس کا فیصلہ بالکل آسان ہے۔ وہ حیران تھے کہ کس طرح اب حسین کو کس نے شہید کیا، ہم کہتے ہیں تم نے شہید کیا، تمہارے خاندان نے، تمہارے بڑوں نے، تمہارے مذہب نے، تمہاری ذریت نے شہید، تم کہتے تم نے کیا، گھوڑا کس کے پاس ہے، خنجر کس کے پاس ہے، چھری کس کے پاس ہے، پنجے کس کے پاس ہے، یہ سب تمہارے پاس ہے، قاتل تم ہو، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ یہ گھوڑا ہے جو عام دنوں میں، یہ گھوڑا ہے جو عام دنوں میں یہ مقدس بھی نہیں ہے، یہ پاکیزہ بھی نہیں ہے، لیکن محرم کے دنوں کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے یہ گھوڑا اتنا قیمتی بنتا ہے، اتنا قیمتی بنتا ہے، وکیل ہے، جج ہے، گریجویٹ ہے، MBBS ہے، تعلیم یافتہ ہے، سیٹ ہے، سرمایہ دار ہے، پراپرٹی جائیداد کے مالک ہے، گھوڑے کو ایسے ہاتھ لگا کر کے چومتا ہے، اس کو تم کیوں چومتے ہو؟ آؤ میں تم کو کوئی بلوچ دیتا ہوں کو چومو، پٹھان تمہیں حوالہ کرتا ہوں کو چومو، گھوڑے چومنے کی چیز ہے، گھوڑے کے نیچے سے مرد بھی نکلتے ہیں، عورتیں بھی نکلتی ہیں، پھر گھوڑا ہے، بادام بھی کھاتا ہے، پستہ کھاتا ہے، بدبختو یہ بادام پستہ ہمیں کھلاؤ۔ تمہاری تعلیم کہاں گئی، تمہاری عقل کہاں گئی، تمہاری دانشمندی کہاں گئی کہ تعلیم یافتہ مالدار سب کچھ اس گھوڑے کے نیچے سے سارے کے سارے جا رہے ہیں۔ گھوڑا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ حسین کا گھوڑا ہے، لیکن گھوڑا جیسے کسی گھوڑی کو دیکھتا ہے، دیکھ کر کے جیسے شروع کرتا ہے تو پھر سارے اس طرح کرتے ہیں، یا حسین ہے یا حسین نہیں، یا حسین نہیں، دیکھو نا یا حسین کیوں ہے اس وقت، یا حسین ہے یا حسین ہے، یہ کون سا طریقہ؟ حضرت حسین آپ کے لیے، حسین آپ کا نہیں ہے، حسن آپ کا نہیں ہے، فاطمہ آپ کی نہیں ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے زین العابدین آپ کے بھی نہیں ہے، یہ امام جو بڑے بڑے آپ بتا رہے ہیں یہ آپ کے نہیں ہے، علی بھی آپ کے نہیں ہے۔ اگر آپ کے ہوتے آپ کی زبان پہ قرآن ہوتا، آپ کے ہوتے آپ کے کانوں میں قرآن ہوتا، آپ کے ہوتے آپ کے سینے میں قرآن ہوتا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں قرآن ان کو آتا ہی نہیں ہے۔ حسن تو حافظ قرآن گزرا ہے، قاری قرآن گزرا ہے، حسین تو حافظ قرآن، قاری قرآن، میرے اماں میرے ماں باپ اس پہ قربان جائیں، فاطمہ پوری دنیا ان کے خاک پا پر یہ قربان جائے، فاطمہ چکی چلا رہی ہے تب بھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، فاطمہ حسن کو چھاتی سے لگا رہی ہے تب بھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، حسین کو چھاتی سے لگا رہی ہے تب بھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ تمہارا جو بڑا مولوی ہے جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو کتے کی طرح زبان اس کی نہیں۔ میں 3-4 دن سے بیمار ہوں، میرا گلا بیٹھ گیا، میں قرآن آپ کو اپنے وجد میں آ کر کے سناؤں، آپ کو پتہ چلے گا قرآن لوگ کس طرح پڑھتے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہمارے وفاق المدارس العربیہ جو ایک بورڈ ہے، پچھلے سال 74,000 بچے حافظ قرآن جنہوں نے مکمل کیا، اس دفعہ انشاءاللہ 80,000 سے زائد ہوں گے۔ رمضان سے پہلے مہینے شعبان کے اندر امتحانات ہو، صرف وفاق المدارس جو ہمارا بورڈ ہے 80,000 90,000 بچے ہمارے الگ حافظ۔ راونڈ کا نصاب تھوڑا سا الگ ہے، سبجیکٹوں کا الگ ہے، وہ بھی ہمارے ان کا سلسلہ ہزاروں حافظ الگ، راونڈ کے تحت بہت سے مدارس ہیں وہ حافظ الگ، بریلوی حضرات کے حافظ الگ، جماعت اسلامی کے الگ، اہل حدیث حضرات کے مدارس کے ہزاروں حافظ الگ۔ یہ 1,00,000 2,00,000 1,50,000 سالانہ ہمارے حافظوں کی تعداد ہوتی ہے۔ خدا کی قسم اس پورے مذہب میں، پورے کائنات میں ایک بھی حافظ قرآن نہیں۔ میں تو ایران تک گیا ہوں۔ یہ قرآن سے تمہاری دشمنی کیوں ہے؟ یہ قرآن سے تمہاری دشمنی کیوں ہے؟ قرآن سے تمہاری دشمنی نہیں ہے، قرآن کی تم سے دشمنی ہے۔ قرآن خود تمہیں، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ تمہارے جیسے پلیت کی سینے میں قرآن آئے گا بھی نہیں، تمہارے جیسے پلیت کے سینے میں نہیں آئے گا۔ آپ کو پتا بھی ہوگا کہ میں عالمی طور پر عالمی مقابلے میں آپ کے پاکستان کی طرف سے میں ایران چلا گیا، جو پوری دنیا کو 2008 میں بھی گیا، 6 میں بھی گیا، پوری دنیا کو مقابلے کے لیے بلاتے، لڑ گئے وہاں پر، لڑ گئے یہ کالی پگڑی والے اور یہ دوسرے ہمارے سنی لڑ گئے، یہ کہتے ہیں ہم قرآن کے وارث ہیں، وہ کہتے ہیں ہم قرآن کے وارث ہیں، یہ کہتے ہیں ہم اہل بیت کے وارث ہیں، سنی کہتے ہیں ہم اہل قرآن اہل بیت کے وارث ہیں، علی کے فاطمہ حسن حسین محمد ان کے وارث ہم ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں، آپس میں لڑ پڑے خوب لڑ پڑے، یہ ان کو ماں کی گالیاں دے رہے، وہ ان کو ماں کی گالیاں، پٹائی پر جب تیار ہو گئے، چیخ کر کے میں نے کہا اللہ کے لیے لڑو نہیں، اس کا فیصلہ آسانی سے ہو سکتا ہے، کون قرآن کا وارث ہے، کون نبی کا وارث ہے، حسن حسین علی فاطمہ کا وارث کون ہے، اس کا فیصلہ بالکل
بالکل آسان ہے. وہ حیران تھے کہ کس طرح. میں نے کہا جو علی اور فاطمہ حسن حسین کا ہوگا اس کو قرآن سینے میں ہوگا, جو ان کا دشمن ہوگا قرآن ان سے دور ہوگا. اب تم قرآن مجھ سے پوچھو, میں آپ سے پوچھتا ہوں, خدا کی قسم ایک بھی تیار نہیں ہوا, ایک بھی تیار نہیں ہوا. کہنا تو آسان ہے لیکن ماں کا لال اس طرح کرنا مشکل ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, یتیم بچے, نابینا بچے اور اللہ کا نادار قسم کے بچے ایسے F-16 کی طرح میرے رب کی رضامندی ہے, میرے اللہ کی خوشنودی ہے. جیسے ان کا بٹن بھی لگا دو ظالم F-16 کی طرح دوڑ لگاتے قرآن پڑھتے, اور تمہارے ایک دو آیتیں پڑھنے پہ تمہارے پاخانہ نکل جاتے. اللہ کا فیصلہ ہے. آپ حضرات اس مسئلے کو بھی سمجھیں, اس مسئلے کو سمجھے. خدا کی مرضی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد 12 ان کے بیٹے, 12 خاندان بنی اسرائیل کو اللہ آپ کا بھلا کرے. فرعون نے ذلیل کر کے رکھا, یہاں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے 4000 انبیاء اس درمیان بھی آئے. موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم کو فرعون نے کس طریقے پر اذیتوں میں انہوں نے رکھا تھا, لیکن آخر رب نے فیصلہ کر دیا. اللہ نے فیصلہ اس طرح کہا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. موسیٰ بنی اسرائیل پر ظلم ہو چکا ہے, تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو لے کر کے تو نکل جا, میدان سینا کی طرف نکل جا, تو نکل جا. یہ فرعون آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکے گا. درمیان میں دریا آ جائے گا, دریا سے خدا تمہارے راستے بنا دیں گے. اللہ نے راستے بنا دیا. فرعون نے کہا اس قسم کا کنگلا, اس قسم کا غریب, اس قسم کا پراپرٹی سے محروم, جائیداد سے محروم, جس کے پاس سونا بھی نہیں, جس کے پاس چاندی بھی نہیں, جس کے پاس کمانڈو بھی نہیں, جس کے پاس حکومت بھی نہیں ہے, یہ جب اس دریا سے گزر سکتا ہے تو اپنے لوگوں کو کہا ہل پنل, تم بھی ہلو, پنل کے بچے تم بھی بولو, تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن تمہارے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے. تو آ دریا بھی انتظار میں تھا. ہنس ہنس کر کے موسیٰ نکلا, 12 قبیلے بھی نکل گئے. فرعون نے کہا جب یہ نکل سکتا ہے, یہ فقیر اور اس قسم کا نادار روٹی کو ترسنے والے, جب یہ نکل سکتا ہے تو میں کیوں نہیں نکلوں گا. آیا واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون, تم نے دیکھا فرعون کو ہم نے غرق کیا. موسیٰ بھی مزہ لے رہا ہے, موسیٰ بھی مزہ لے رہا ہے, بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بھی مزہ لے رہے ہیں. صدر صاحب کا حال کیا ہے, دریا اٹھا کر کے گھما رہا ہے اس کو, ایسے موجیں آ رہی ہے. اس موقع پر کہتے ہیں لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. میری توبہ, میری توبہ, میری توبہ. ہمارے بلوچ کہتے ہیں موسیٰ تو مانا معاف بکن, موسیٰ مجھے معاف کرو, موسیٰ مجھے معاف کرو. تو موسیٰ موسیٰ تھا, محمد محمد ہے, موسیٰ موسیٰ ہے. میرے نبی نے فرمایا میرا بھائی موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی تھے. اللہ غیرت سب کو جلال بھی دے, جلال بھی اللہ کی نعمت ہے, جمال بھی اللہ کی نعمت ہے. پیارے محمد میں جمال ہے, موسیٰ میں جلال ہے. بعض جگہ سندھی کی نرمی کام نہیں آتی. ٹھیک ہے سندھی کی جمال کو مانتا ہوں, لیکن سندھی کی جمال وہاں کا, بعض جگہ پٹھان کی گرمی کام آ جاتی. ہر جگہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے, ہر جگہ مہاجر کی نرمی کام نہیں آتی, ہر جگہ سندھی کی نرمی کام نہیں آتی. کچھ گرم بھی ہونی چاہیے. جو روس بھی ناک رگڑ رہا ہے, امریکہ بھی اس کا بھی حال برا ہو گیا, اس کا بھی حال برا ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ کالی پگڑیاں آج کیا راج کر رہے ہیں. وقت یکساں نہیں رہتا سن لے ظالم, وقت یکساں نہیں رہتا سن لے ظالم. خود بھی رو پڑتے ہیں, اوروں کو رلانے والے, دوسروں کو رلانے والے کبھی نہ کبھی وہ خود بھی روتے ہیں. اللہ نے ایسا رلایا, ایسا رلایا, ایسا رلایا. مان اے پاکستانیوں, دنیا کی سپر طاقت اللہ کے بعد ملا ہے. اس کو تو کچھ بھی کر لیں, سورج کو 2 انگلیوں سے کوئی چھپا نہیں سکتا. تو طالبان کی طاقت کو چھپا نہیں سکتا, تو مولوی کے محمدیوں کی طاقت کو تو چھپا نہیں سکتا.